تین طلاق کا حکم۔ بیک وقت تین طلاق دینا سخت گناہ ہے، قرآن پاک کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف، بلکہ قرآن پاک کے ساتھ ایک طرح کا کھیل اور مذاق ہے۔ لیکن جس طرح حالت حیض میں دی ہوئی طلاق سخت گناہ ہے اور معصیت ہونے کے باوجود پڑ جاتی ہے، اسی طرح ایک دفعہ میں دی ہوئی تین طلاق بھی جمہور امت کے نزدیک واقع ہو جاتی ہے۔ اس پر ائمہ اربعہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ متفق ہیں۔ بعض لوگ ایسی صورت میں غیر مقلدین علماء کے پاس چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقوں کو ایک مانتے ہیں، حالانکہ ائمہ اربعہ کے اتفاق اور اجتماع کی صورت میں ان کے اختلاف کی کوئی اہمیت نہیں۔ کوئی چیز حرام ہو تو کسی کے کہنے سے حلال نہیں ہو سکتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے متعلق یہ اطلاع ملی کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاق دے دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا، ابھی جب کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، کیا کتاب اللہ سے کھیلا جائے گا؟ یعنی ایک ساتھ تین طلاق لینا قرآن پاک کے بتائے ہوئے طریقہ طلاق سے مذاق ہے۔ اس وقت ایک صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس آدمی کو قتل ہی نہ کر دوں جس نے یہ حرکت کی ہے؟ سنن نسائی۔ اس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا کہ تین طلاق ایک ہی کے برابر ہے، بلکہ اگر ایک کے حکم میں ہوتی تو آپ علیہ السلام کو غصہ ہی نہ آتا، اور غصہ اس بات پر آیا کہ قرآن پاک میں الطلاق مرتان میں الگ الگ طلاق استعمال کرنے کی تلقین ہے۔ تیسری طلاق دینے سے پہلے اچھی طرح سوچ لے کر رکھنا ہے یا چھوڑنا، جیسا ارادہ ہو ویسا عمل کرے، لیکن اس آدمی نے ایسا نہیں کیا۔ اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا۔ غرض یہ کہ اگر کوئی آدمی تین طلاق دے دے تو تینوں طلاق واقع ہو جاتی ہیں، اور دوبارہ اس شوہر کے پاس رجوع کرنے کی صورت صرف یہ ہوتی ہے کہ عورت عدت طلاق گزر جانے کے بعد دوسرے مرد سے نکاح کر لے اور وہ دوسرا مرد اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے کے بعد مر جائے یا اسے طلاق دے دے، تو پھر عدت وفات یا عدت طلاق گزر جانے کے بعد پہلے شوہر سے باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کرے، تبھی تین طلاق دینے والے شوہر سے رشتہ زوجیت قائم ہو سکتا ہے۔ کتاب یہ حوالہ